بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لاہور کے ایک ویگابونڈ کے پولیس مقابلے کے بعد ہونے والی صورتحال میری اور آپ کی واٹس ایپ کے کیس سے. اگر ہم اس پہ رہیں دراؤ پتہ ہوگا کیا کہ یہ جو میں جو کام کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں وہ رہ جاتی ہے, کسی نہ کسی کویسچن کے اوپر بات چلی جاتی ہے اور پھر وہ چلتا ہے. اس میں وضاحت بڑی ضروری کریں گے اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر پہ جب بات کریں گے. اس پہ بہت زیادہ ویلاگز ہو رہے ہیں, اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کی. دیکھیے کچھ ویلاگز ایسے بھی ہیں جو بالکل حقائق سے منافی ہیں. حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کے ایک ٹیلی فون کال کو جو 2 لوگوں کے بیچ میں تھی, اس کی کال پتہ نہیں کیسے وہ اس کو جو ہے وہ کسی نے رپورٹ کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ ڈیفیمیشن کورٹس بھی بن گئی ہیں اور اب وہ جو بھائی ہیں وہ اب اس کا ثبوت جو ہے وہ آ کے کورٹ میں دیں گے تو یہ اچھی بات ہے. وہ بتائیں گے کہ حمزہ صاحب جو ہے وہ کتنے بجے کال کی, پھر انہوں نے کیا باتیں کی, پھر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیا جواب آیا. یہ یقیناً اب ان کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ان کو دینا پڑے گا. جی جی دیکھیے اس میں گزارش ہے میاں صاحب کہ کسی بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کسی ترقیاتی اسکیم کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگایا گیا ہے. ایک تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے ریسورسز سے یہ تمام جو ریلیف پیکج ہے یہ اناؤنس بھی کیا, یہ لوگوں کو مل بھی رہا ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی. اور کسی بھی ترقیاتی اسکیم پر کوئی فنڈ کی نہ کوئی تجویز ہے نہ وہ زیر غور ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں یقیناً اپنے جو اور انیشیٹوز یا اور کوئی فیزز جس میں جیسے فار ایگزامپل یہ بائکس ہیں جس کو چیف منسٹر صاحبہ 50,000 روپے بھی لے جانا چاہتی ہیں, اس کو شاید 1 سال کے لیے جو ہے وہ ابھی اس تعداد پہ نہ لجایا جائے, لیکن کوئی پروگرام نہ ختم ہوگا نہ بند ہوگا, سب ترقیاتی پروگرام اپنے چلتے رہیں گے. اچھا میڈم, صحت کے شعبہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 50% سے زائد عوام جو ہے وہاں پہ علاج کرواتی تھی, اور جو صحت کارڈ تھا گزشتہ حکومت میں وہ تمام مریضوں کو جو ہے وہ یکساں اکوموڈیٹ کرتا تھا. لیکن اب یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا رہے ہیں وہ اگر 500 پیشنٹ دن میں گئے ہیں تو صرف ان میں سے 2 کو جو ہے وہ صحت کارڈ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, باقیوں کو جو ہے وہ فارم دے کر اور اتنا ٹالا جاتا ہے کہ وہ خود ہی پرائیویٹ جا کے اپنا چیک اپ کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ کیا پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ نہیں چل رہے؟ نہیں, میں نے تو پہلے مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ وہ گزشتہ دور میں دیکھا گیا تھا کہ جو بھی مریض پرائیویٹ اسپتال میں جاتے تھے وہ آٹومیٹکلی صحت کارڈ پہ علاج کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر 500 مریض گئے ہیں تو صرف 2 کا علاج صحت کارڈ پہ کرتے ہیں, باقی ساروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج خود کروائیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ, اور اچھا کیا آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا کہ میں یہ بات دوبارہ کلیریفائی کر سکوں, کہ جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر تمام ٹریٹمنٹ آلریڈی فری ہے. سو وہاں پر صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ صحت کارڈ پہ وہی پیسے جو سرکار نے دینے ہیں وہ سرکار صحت کارڈ کے ذریعے دے کے خود ہی سرکار کو مل جاتے تھے, تو یہ ایک عجیب بے تکی قسم کی جو ایکسرسائز تھی. اب وہی پیسے آلریڈی سرکاری اسپتالوں کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. وہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات ہوں, اس میں ٹیسٹ ہوں, اس میں او پی ڈی ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ تمام فری ہیں. لیکن ہیلتھ کارڈ جو ہے نواز شریف صاحب کا ہیلتھ کارڈ وہ تمام پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپلیکیبل ہے. وہاں پر کسی پرائیویٹ ہسپتال میں صحت کارڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ ہسپتال جو ہے وہ ایک آدھی اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی واجبات کا ایشو ہو یا ان کی بات ہو, تو اگر آپ مجھے ایگزیکٹلی جب بتائیں گے تو ہم اس کو چیک کرا لیں گے. لیکن پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ علاج پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر واقعی ایک بحث چلی ہوئی ہے اور کوئی بہانہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپر تنقید کرنے کا جانے نہیں دیتے ان کے پارٹی. ایسا ہی ایک انیشیٹو انہوں نے جو وظیفہ 25,000 روپے تھا, آج نہیں, اس پہ کل بات کریں گے, اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. یہ تو ایک تو آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ جس دن بات کروں گی اس دن یہ تمام سوالات کر لیں گے. یہ کہا کہ مریم نواز کے دور میں کوئی منصوبہ تقریر نہیں ہوا, اس پروگرام کی اینکر اور وہ جو تجزیہ کار تھے, کیا ان کی خلاف کوئی یہی جواب دیں گے یا نہیں. دیکھیے انہوں نے ان کو وہ اگر کوئی صحافی جو صحافی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اگر وہ اتنے حقائق سے بے خبر ہیں اور اگر ان کے پاس معلومات نہیں ہیں تو یہ ان کی صحافت پہ کویسچن مارک ہے. اس پہ میں ان کو کیا کہوں. یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ بغیر, آپ میں اور ٹرولز میں شاید کوئی فرق نہیں, کہ آپ کو بولنے سے پہلے کم از کم صحافی کو اپنے حقائق ضرور چیک کر لینے چاہیے. اس کو جو بھی بات کرے ٹرول میں اور صحافی میں فرق ہونا چاہیے نا. اور وہ اگر آپ کو آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں
تو وہ پھر آپ کا پرابلم ہے, ہمارا پرابلم تو نہیں ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک مہم یہ بھی نہیں, آج صرف سی ایم کے انیشیٹوز پہ بات کرنی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے ملک بھر میں. افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ بے ناکام ہوئے, کیا دیکھتی ہیں کیسے کنٹرول کریں؟ آج اس پہ بات ہی نہیں کرنی مجھ کو. میری خواہش اور کوشش ہے کہ کاش اچھی باتیں جو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے پنجاب کا, آپ اس کو ہائی لائٹ کر پائیں. جی الحمدللہ. نہیں, اب دوسری بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے, جو جہاں ہاسپٹل کے سامنے جو پی آئی سی فیز 2 ہے, وہ اس کا بھی بہت جلد انوگریشن ہونے جا رہا ہے, اور وہ بھی بلڈنگ اس وقت کمپلیٹ ہے, صرف اس کا اکوپمنٹ جو ہے وہ اس کا انتظار ہو رہا ہے. تجاوزات میں دیکھیے, تجاوزات جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں, جن کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا, وہ 4 لوگ ہوں گے, لیکن 4000 وہ لوگ اس کے حق میں ہیں جو اس سے تکلیف اٹھاتے تھے. سو اس لیے یہ آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ 4 لوگوں کی بات کرے گی, یا اس کے فائدے کی بات کرے, یا 4000 لوگوں کی بات کرے جو اس بازاروں سے, ان جگہوں سے جو ہے وہ گزرتے تھے. جی آج مجھے اس پہ بات ہی نہیں کرنی. ضائع ہو گیا نا سوال, ضائع ہو گیا نا سوال, چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جب کوئی فیصلہ ہوگا, جب چیف منسٹر صاحبہ کوئی حکم فرمائیں گی, میں تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ایک اسپتال کے بارے میں اگر آپ کی کوئی بات ہے تو وہ ہم بعد میں کر لیں گے. بہت شکریہ جی.